ابو جہل جیسا کٹر دشمن مکہ میں ہے. ایک قافلے والا یمن سے یا کہیں سے آیا ہے, ایک اونٹ لے کر کے وہ بیچارہ مکہ میں آیا, اس کا قرض ابو جہل کے پاس تھا, یعنی ابو جہل ان کے پیسے لے کر کے دبا لیا تھا, نہیں دے رہا, اور دادا ہے, گنڈا ہے. اور وہ بندہ بیچارہ جو آیا وہ کمزور تھا, وہ مکہ کے فلاں آدمی کے پاس جا رہا تھا, کہا کہ اس سے میرا پیسہ دلا دو, کوئی تیار نہیں تھا. اس کے پاس کون جائے گا, ابو جہل کے پاس, وہ سردار قریش ہے, پتہ نہیں کون اس سے وصول کرے گا. کچھ ایسے لوگ یہاں پہ بھی ہیں جن سے لوگ ڈرتے ہیں, ارے ان سے کون وصول کرے گا. یہ اس زمانے کے ابو جہل ہیں, لوگ ان سے ڈرتے ہیں کہ پیسہ ان سے کون وصول کرے گا, گنڈے ہیں, مار پیٹ کریں گے, تو سب ڈرے ہوئے تھے. وہ مجبور آدمی مکہ میں حرم پاک میں مجبور اور پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا. ایک کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے, مکہ کے حالات بتا رہا ہوں. اس نے کہا میرا پیسہ فلاں آدمی دبا کر بیٹھا ہے, ابو جہل دیتا نہیں. تو وہ حرم پاک میں جو بندہ آیا تھا اس نے کہا تیرے لیے ایک ہی راستہ ہے, جا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ بھی مسلمان نہیں, اس نے کہا جا محمد کے پاس, وہ تجھے دلا دیں گے. وہ شخص کہتا ہے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات اس وقت, کیا آپ بہت بڑے پیسے والے تھے, کیا آپ اس وقت حالات میں مکہ والوں کے اس طرح سے مضبوط مالی اعتبار سے. لیکن وہ شخص آیا, حضور ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, آتے ہی رو پڑا, کہا آپ محمد ہیں, کہا فلاں شخص مکہ کا ابو جہل, اس کو دوسرے نام سے پکارا جاتا تھا, کہا وہ پیسے میرے لیا ہے اور دیتا نہیں ہے, اور ڈراتا الگ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا رو مت, چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. حضور اس شخص کے ساتھ آئے اور کہا کہ ڈھونڈتے ہیں. ابو جہل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا قریش کی محفل میں, ٹھٹا مار کر ہنس رہا. سیدھے اس محفل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کسی کی روح رعایت نہیں, سیدھے سامنے کھڑے ہو کر کہا ابو جہل یہ بندہ مجبور اور پریشان ہے, کیا تیرے پاس اس کا مال ہے, تو نے اس سے قرضہ لیا ہے. ابو جہل نے کہا ہاں میں نے لیا ہے. کہا کب دے گا اس کے پیسے, اس کے پیسے کب دے گا. وہ ایسا ذلیل ہوا وہاں پر کہ حضور کے پاک کے دو جملے تھے, وہ فوراً گیا اور مال لا کر کے اس مجبور آدمی کو لوٹا دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ جلال جو کٹر دشمن ہے, جانی دشمن ہے, لیکن حضور کے اخلاق و کردار کے سامنے ٹک نہ سکا. حضور معاملات میں اتنے پکے تھے کہ حضور کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. کہ اگر ابو جہل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ تو معاملات میں خراب ہے اور اس کے پیسے نہیں دیتا, تو پورے عرب میں اس کی بدنامی تھی, اور وہ اپنی بدنامی نہیں چاہتا تھا. لایا, مال دے دیا. یہاں پر سے یہ پتا چلتا ہے خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے معاملات بھی صحیح رکھے اور کسی دوسرے کو ظلم ہوتے ہوئے بھی دیکھنا پسند نہیں فرمایا.